السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارا لاسٹ سیشن ہے جو کہ فاؤنڈیشن ٹریننگ کورس تھا اسپیکرز کا، اور اس میں ہم کچھ بیسک کانسیپٹس کو دیکھیں گے جن کا تعلق آپ کی پرسنل اپیئرنس سے ہے، پرسنالٹی سے ہے۔ یہ بھی بہت زیادہ پازیٹیو امپیکٹ کریٹ کرتا ہے آڈینس پہ، لسنرس پہ۔ اس میں کچھ بیسک و بنیادی پوائنٹس ہیں۔ پہلی چیز کہ آپ کی صفائی، ظاہری بھی اور باطنی بھی، یہ دونوں قسم کی صفائی آپ کے آڈینس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، آپ کے لسنرس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، پازیٹیو وے میں بھی اور نیگیٹیو وے میں بھی۔ اب آپ کا ظاہری حلیہ، آپ کا لباس، آپ کے لباس کی کلر سلیکشن، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں کہ آپ جو لباس پہن رہے ہیں، سب سے پہلی چیز کہ وہ صاف ہونا چاہیے۔ کوئی بھی لباس آپ استعمال کریں، اور خاص طور پہ ایسا لباس استعمال کرنا چاہیے جو آپ کی پرسنالٹی کے مطابق ہو، جو آپ کے مقصد کو، جس کے لیے آپ جا رہے ہیں، اس کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہو۔ تو اس کا خاص خیال رکھیں کہ آپ کی پرسنالٹی کے بھی مطابق کیا، اور آپ کے مقصد اور ویژن کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ایسا لباس استعمال کریں۔ اور اس کے بعد صفائی لباس کی اور پراپر اس کا پریس ہونا، یہ بھی ضروری ہے کہ آپ خود دیکھیں کہ کوئی شخص آپ کے پاس آیا ہے، آپ کے ادارے میں آیا ہے، اور آپ آڈینس میں شامل ہیں، آپ لسنر ہیں، اور وہ اسپیکر ہیں، تو اس کا اگر ڈریس صاف نہیں ہے، یا پراپر ڈریس نہیں ہے، یا اس کا ڈریس اس کی پرسنالٹی کے مطابق نہیں ہے، یا اس کا ڈریس اس کے ویژن یا جو وہ ٹاپک لے کے آیا اس کے مطابق نہیں ہے، تو آپ کے اوپر کیا تاثر جائے گا اس کی شخصیت کا۔ تو بس اسی سے آپ نتیجہ اخذ کریں کہ اگر آپ اسپیکر ہیں اور آپ کا ڈریس صاف نہیں ہے، پریس نہیں ہے، پراپر نہیں ہے پرسنالٹی کے مطابق، یا ویژن اور مقصد اور اس گول کے مطابق جس کو لے کے آپ گئے ہیں، تو آپ کا تاثر بھی وہی جائے گا جو اس شخص کا تاثر آپ کے اوپر ہے، ایسے شخص کا تاثر آپ کے اوپر آئے گا۔ اور اس کے بعد جو ایک اہم چیز آتی ہے وہ آپ کے شوز ہیں کہ آپ شوز کون سے استعمال کر رہے ہیں۔ تو شوز کوشش کرنی چاہیے، بلکہ اس کو ضروری سمجھنا چاہیے کہ فارمل شوز ہوں، کیجول شوز نہ ہوں۔ جب آپ ایز اے اسپیکر یا ایز اے ٹرینر گئے ہیں، موٹیویشنل اسپیکر گئے ہیں کسی ادارے میں ڈیلیور کرنے کے لیے، تو آپ فارمل شوز کا استعمال کریں، نہ کہ کیجول شوز۔ اور فارمل شوز بھی وہ جو ڈیسنٹ ہو، جو پروفیشنل ہو، جو سوفسٹیکیٹڈ لگے، آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ میچ کرے، آپ کے مقصد، آپ کے ویژن کے ساتھ میچ کرتا ہو۔ کہ بہت سے فارمل شوز ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہت زیادہ اوور ہوتے ہیں، تو اس لیے اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ڈیسنٹ قسم کا فارمل شوز آپ استعمال کریں، وہ اچھا تاثر جائے گا دیکھنے والے کی اور سننے والے کے اوپر۔ کریکٹ باڈی پوسچر، یہ پہلے بھی ہمارا ڈسکس ہو چکا ہے۔ کریکٹ باڈی پوسچر ان شارٹ یہ ہے کہ آپ کے جسم کی حرکات و سکنات، موومنٹ، وہ آپ کے ورڈز کے اکارڈنگلی ہونی چاہیے۔
آپ کے الفاظ کے مطابق، آپ کے جذبات کے مطابق ہونی چاہیے. الفاظ کے اور الفاظ میں موجود جذبات کے مطابق آپ کی باڈی لینگویج ہونی چاہیے. ہیئر اسٹائل آپ کا وہ بھی میچ کرے آپ کی پرسنالٹی اور آپ کے ویژن، ان دو کے مطابق ہونا چاہیے. اوور نہ ہو یا ایسا فیل نہ ہو کہ آپ کا ہیئر اسٹائل کسی کو آپ نے کاپی کیا ہے، بلکہ اگر یہ فیل کروانا ہی ہے کہ آپ نے ہیئر اسٹائل میں کسی کو کاپی کیا ہے تو وہ سیرت مبارکہ، تو وہ سنت کو کاپی کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیئر اسٹائل کو کاپی کریں. تو اس چیز کو لازمی مد نظر رکھیں. اور آپ جب ادارے میں انٹر ہوں اور ادارے سے باہر نکلنے تک کوشش یہ کریں، جب آپ ڈیلیور کر رہے ہیں اس میں تو آپ کے فیسنگ ایکسپریشنز اکارڈنگ ٹو یور ورڈز اور الفاظ میں موجود جذبات کے مطابق ہوں گے، لیکن اس کے علاوہ آپ کا چہرہ اسمائلی ہو. انٹرنس سے ایگزٹ تک، ادارے میں داخل ہونے سے لے کر ادارے سے باہر نکلنے تک چہرے پہ آپ کی ایک اسمائل ہو، مسکراہٹ ہونی چاہیے، جو کہ ایک اچھا تاثر دے گی، اچھا امپریشن دے گی، اچھا فیڈ بیک جس کی وجہ سے آپ کو ملے گا، اچھا رسپانس ملے گا، اچھا ریئیکشن آئے گا آگے سے. یہ ضروری ہے. کانفیڈنس، ہاں اگر آپ کی تیاری ہے، گرپ ہے اور آپ کو آپ کی پریکٹس ہے، آپ اپنے ٹاپک پہ ہر اینگل سے بات کو کر سکتے ہیں اور سن کر اس کا جواب دے سکتے ہیں، ٹیکل کر سکتے ہیں ہر طرح کے اعتراضات کو اپنے موضوع کے حوالے سے جس کو آج آپ بیان کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو آپ اعتماد محسوس کریں گے، کانفیڈنس محسوس کریں گے. تو یہ ضروری ہے. اور جب محسوس کریں گے تو اگلے کو دیکھنے والے کو پتہ بھی چلے، دیکھنے والا خود اس کو محسوس کر لے گا آپ کی باڈی لینگویج سے، آپ کے بات کرنے سے، آپ کی بات کو ایکسپلین کرنے سے، آپ کے بیٹھنے سے، آپ کے بولنے، آپ کے دیکھنے سے، آپ کے چہرے کے تاثرات سے وہ آپ کے اعتماد کو، کانفیڈنس کو اسکیل کر لے گا، میئر کر لے گا. ایتھکس، اس کا بھی لازمی خیال رکھنا چاہیے. اور یہ آرٹیفیشل نہیں ہونے چاہیے کہ میں ادارے میں جا رہا ہوں تو میرے کچھ اور طرح کے ایتھکس ہیں، اور اگر میں گھر میں ہوں تو اور ہیں، اور دوستوں کے ساتھ ہوں تو اور ہیں، اور مسجد و مدرسے میں ہوں تو میرے اور ہیں، کالج یونیورسٹی میں ہوں تو میرے اور ہیں، میں ایز اے اسپیکر جا رہا ہوں تو میرے اور ہیں، میں ایز اے آڈینس جا رہا ہوں تو میرے اور ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو بیسک چیزیں ہیں ان کو آپ اپنی ہیبٹ بنائیں، اپنی عادت بنائیں. وہ ریپٹیشن سے آئے گی، بار بار دہرانے سے آئے گی، کانشیسلی اس کو کرنے سے وہ آپ کی عادت اور آپ کی طبیعت کا حصہ بن جائے گی. تو ایتھکس کہ آپ نے کسی کو سلام کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، آپ نے بیٹھنا کیسے ہے، آپ کے چلنے کا سٹائل، آپ کے سامنے کوئی چیز پیش ہوئی ہے تو آپ نے اسے لینا کیسے ہے، اور اس پہ اگلے کا شکریہ کیسے ادا کرنا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں لیکن یہ کمپاؤنڈ افیکٹ دیتی ہیں اینڈ رزلٹ پہ. اس لیے ان کو اپنی ڈیلی لائف میں، ڈیلی روٹین میں اس کو پریکٹس کرنا چاہیے، تاکہ آپ کسی ادارے میں جائیں تو وہاں پہ آپ کو ایکٹنگ نہ کرنی پڑے ایتھکس کی، بلکہ آپ کی وہ طبیعت کا حصہ بن چکا ہو ڈیلی روٹین، ڈیلی پریکٹس کرنے سے. اور ایک اہم بات جو
اسپیکر کے لیے ہونی چاہیے، جو ہر وقت ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ ایس سی ایف کے پلیٹ فارم سے جا رہے ہیں، ایس سی ایف کے نام سے جا رہے ہیں، آپ پہ جو بیچ لگا ہوا ایس سی ایف کا ہے، شبان کا، شبان ایجوکیشنل فورم کا ہے، تو آپ کی ان سب چیزوں کو میئر کر کے جو آپ کا امیج جائے گا وہی اصل میں ایس سی ایف کا امیج جائے گا. جو آپ کا اس ٹائم ایکشن ہوگا یا آپ کا اس ٹائم عمل ہوگا یا کسی عمل پہ آپ کا رد عمل ہوگا، وہی اس ٹائم ایس سی ایف کا رد عمل سمجھا جائے گا، ایس سی ایف کا ایکشن سمجھا جائے گا. تو اس ٹائم ایس سی ایف ڈپینڈنٹ ہوتی ہے، اس کی گڈ ول ڈپینڈنٹ ہے آپ کی ذات پہ، اس ادارے میں خاص طور پہ. اور یہ صرف اس ادارے میں خاص نہیں ہے، اس وجہ سے کہ اس ادارے میں پڑھنے والے پھر آگے کتنے ہی اداروں میں جائیں گے. تو آپ ایس سی ایف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو ایسا ریپرزینٹ کریں کہ اس ادارے سے آپ کے سامنے بیٹھنے والے اسٹوڈنٹس اس ادارے سے جب دوسرے ڈپارٹمنٹس میں یا دوسرے انسٹیٹیوٹس میں جائیں تو وہ ایک اچھا تاثر لے کے جائیں، اور جب ان کے سامنے ایس سی ایف کا ذکر ہو تو ایک اچھا امیج، ایک اچھا فیس ان کے سامنے آئے، اور وہ اس کو کسی دوسرے کے سامنے جب بتانا کی نوبت پیش آئے یا کوئی پوچھے ایس سی ایف کے متعلق ان سے جنہوں نے کبھی کسی مقام کسی ادارے میں سیشن سنا ہو، خاص طور پہ آپ کا سیشن سنا ہو، تو کبھی کسی موقع پہ ان کا کوئی دوست، ان کا کوئی فیملی ممبر ان سے ایس سی ایف کے متعلق پوچھے تو ان کا فیڈ بیک پازیٹیو جانا چاہیے. تو اس چیز کو مد نظر رکھ کے، اس ویژن کو مد نظر رکھ کے آپ وہاں پہ انٹر ہوں، اور فوکس گول کی طرف ہونا چاہیے. بہت سے اداروں میں چیک کیا جاتا ہے آپ کو، بہت سے طریقوں سے چیک کیا جاتا ہے آپ کو، تو اپنے گول سے، اپنے فوکس سے اپنے آگے پیچھے نہیں ہونا، ڈی ٹریک نہیں ہونا، فوکس پہ رہنا. جس مقصد کے لیے آئیں وہی اس ٹائم آپ کے لیے اول و آخر ہے، وہی آپ کے لیے اس وقت سب کچھ ہے. نقطۂ آغاز بھی وہی ہے، اور ابتدا بھی وہی ہے، اور انتہا بھی وہی ہے. جس مقصد کے لیے آپ آئیں تو فوکس رکھیں اپنے گول، اپنے ٹارگٹ پہ. اور تیسری بات یہی کہ آپ کا جو امیج جائے گا وہی ایس سی ایف کا امیج جائے گا. جو آپ کے متعلق فیڈ بیک وہ دیں گے دراصل وہ ایس سی ایف کے متعلق فیڈ بیک ہوگا، کیونکہ وہ تو ایس سی ایف کو آپ کی وجہ سے جانتے ہیں، یا وہ ایس سی ایف کو اسکیل کر رہے ہیں، میئر کر رہے ہیں آپ کے ذریعے سے، آپ کے ایکشن سے، آپ کے عمل سے، آپ کے الفاظ، آپ کی زبان سے. تو ان چیزوں کو لازمی مد نظر رکھنا چاہیے. گیم آف فرسٹ 100 سیکنڈس، ایک تحقیق کے مطابق پہلے جو 100 سیکنڈ ہوتے ہیں، پہلے 100 سیکنڈ، 1.5 منٹ آپ کا بنتا ہے، 1 منٹ 40 سیکنڈ بنتے ہیں. اس میں آپ نے اپنا جو تاثر دے دیا وہ تقریباً آپ کے سیشن کی آخری بات تک باقی رہتا ہے، برقرار رہتا ہے. آپ نے اس 1.5 منٹ میں، پہلے 1.5 منٹ میں جیسا امپریشن اپنا ان کے سامنے بنا دیا، وہ آخری وقت تک اس سیشن کے باقی رہے گا، برقرار رہے گا. موٹیویشنل بنا دیا تو وہ باقی رہے گا، امپریسو بنا دیا تو باقی رہے گا، اور نیگیٹیو بنا دیا تو وہ بھی باقی رہے گا. ڈیورنگ سیشن اس کو پھر توڑنا، جو ایک دفعہ بن چکا ہے، تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال یہ تو بھی آپ کا آغاز ہے، ابھی سٹارٹ ہے. ان چیزوں کو جب پریکٹس کریں گے، فیلڈ میں جائیں گے
اور ایک لمبا عرصہ جب اس میں گزار دیں گے آپ، تو پھر آپ کو ان چیزوں کا خود ادراک ہونا شروع ہو جائے گا. اور جب سیشن کو ختم کرنا ہے تو اس انداز میں ختم کریں کہ لسنرس کو کچھ ڈائریکشن دیں، ان کو کوئی راستہ دیں، کوئی ہدف، کوئی گول، کوئی ٹارگٹ دیں. بغیر تشکیل کے، بغیر کوئی ڈائریکشن دیے آپ اپنی بات ختم کریں گے تو یہ آپ کی بات صرف محدود رہ گئی جن لوگوں نے سنی ان تک. اور اگر کوئی ڈائریکشن دے دیں گے تو پھر آپ کی بات، آپ کا ویژن، آپ کا گول، آپ کا ٹارگٹ، یہ ان چند کے ذریعے سے بہت زیادہ لوگوں تک، کئی لوگوں تک، کئی شہروں تک، کئی اداروں تک پہنچ سکتا ہے. اس لیے ڈائریکشن لازمی دیں، کوئی گول لازمی دیں، کوئی ٹارگٹ لازمی ان کو دیں. اس کو اسائنمنٹ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، نام دے دیں، تو یہ لازمی دینا چاہیے. اور اس کے لیے اگر آپ کے پاس اتنا وقت ہے، آپ نے اس کو اتنا پلان کیا ہے اپنے پورے سیشن کو کہ لاسٹ میں ان کو گول یا ٹارگٹ یا کوئی ڈائریکشن دینی ہے، اور اس حوالے سے بھی کچھ وضاحت کے لیے آپ کے پاس وقت بچا ہے، تو اس کی بھی لازمی وضاحت کر دیں کہ آپ کا یہ گول ہے، اس کو آپ ایسے اچیو کر سکتے ہیں، ان سٹیپس میں ان کو بریک کر کے آپ اچیو کر سکتے ہیں. تو یہ لازمی دینا چاہیے، بتانا چاہیے، گائیڈ کرنا چاہیے، موٹیویٹ کرنا چاہیے، تاکہ جو انہوں نے لیا، سمجھا، سیکھا، موٹیویٹ ہوئے، اس کے لیے ان کو پراپر ڈائریکشن بھی مل گئی، پلان بھی مل گیا، گول اور ٹارگٹ بھی مل گیا. اس کو اچیو کیسے کرنا ہے اس کے لیے بھی ان کو آپ کی طرف سے گائیڈ لائن، کچھ ڈائریکشنس، کچھ انسٹرکشنس مل گئے. تو اس چیز کو بھی لازمی ذہن میں رکھیں. ابھی تک ہم نے جتنا پڑھا وہ ہمارے بیسک پرنسپلز، بیسک کوالٹیز تھیں جو کہ ایک اسپیکر کے اندر ہونی چاہیے. اب ان کو اپنے اندر ہم لا کیسے سکتے ہیں؟ اس کے لیے آپ کا عزم، آپ کا اپنے اوپر کتنا اختیار ہے، آپ کا عزم کتنا مضبوط ہے، خود ہی آپ خود کو کتنا جانتے ہیں، اور آپ اپنے طے کیے ہوئے اہداف اور ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں، یہ آپ کے اوپر ہے. آپ اس کو زیادہ سمجھتے ہیں، اس لیے کوشش یہ کریں کہ آپ نے اگر ایک ٹارگٹ سیٹ کر لیا ہے، گول سیٹ کر لیا ہے، تو آپ کا عزم اس کے اوپر پختہ ہو. اور عزم پختہ ہوگا تو وہی عزم آپ کو عمل پہ لائے گا. عزم پختہ نہیں تو جتنے مرضی آپ پلاننگز کریں، اور جتنی مرضی آپ گول بنائیں، اور جتنے مرضی آپ ویژننگ کریں، اور جتنے مرضی آپ اہداف طے کریں اپنی زندگی کے، لیکن بغیر عزم کے آپ ایک ہدف کو بھی حاصل نہیں کر سکتے اپنی پوری زندگی میں. اس لیے عزم بہت بنیادی کردار ادا کرتا ہے ٹارگٹ کو اچیو کرنے، اپنے گولز، ٹارگٹس کو اور ویژن کو اچیو کرنے میں. اس کے اوپر لازمی کام کریں، اپنے عزم کے اوپر، اپنی زبان سے کہی ہوئی بات کے اوپر ڈٹ جانا، اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کرنا، اپنی کہی ہوئی بات کو پورا کرنا. اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو اس سے آپ کا عزم بڑھے گا. اور اگر آپ کسی دوسرے سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کر رہے تو آپ اپنے ساتھ کیا وعدہ بھی پورا نہیں کر سکتے. اگر کسی دوسرے سے کی ہوئی بات آپ اس کو اہمیت نہیں دے رہے تو آپ اپنے ساتھ کی ہوئی بات کو کیسے اہمیت دیں گے؟
جب آپ وعدے کو اہمیت نہیں دے رہے تو آپ عزم کو بھی اہمیت نہیں دیں گے۔ عزم وہ ہوتا ہے جو اپنے ساتھ کیا جاتا ہے، اور وعدہ وہ ہوتا ہے جو دوسرے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو دونوں چیزیں آپس میں بہت زیادہ انٹرلنک ہیں۔ اگر آپ اپنی بات کو اہمیت دے رہے ہیں اور اپنے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو یعنی کہ عزم کو پورا کر رہے ہیں، تو آپ دوسرے کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو بھی پورا کریں گے۔ اور اگر آپ اپنے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا نہیں کر رہے تو اسی کا ایک امپیکٹ جائے گا، اسی کا ریئیکشن ہوگا کہ آپ دوسرے کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو بھی اہمیت نہیں دیں گے اور پورا نہیں کریں گے، وائس ورسا ہے۔ اس لیے طے کر لیا، مشورے سے پلاننگ کر لی، ٹائم سیٹ کر لیا، سٹیپس میں بریک کر لیا، سب کچھ کر لیا، پیپر ورک کمپلیٹ کر لیا، بلیک اینڈ وائٹ میں لے آئے، لیکن اب اس کے بعد اس کے اوپر ڈٹ جائیں۔ طبیعت پہ بوجھ ہے تب بھی کرنا ہے، اور دل چاہ رہا ہے تب بھی کرنا ہے۔ کوئی دوست آ گیا بلانے، اس وقت جو آپ نے طے کیا تھا اپنے خاص کسی کام کے لیے، تو آپ کا یہ کام پہلی ترجیح ہونی چاہیے، الا کہ کوئی ایسا مسئلہ، کوئی ایسا ایشو جس کے لیے آپ کو چھوڑنا پڑے، وہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے۔ لیکن جب آپ نے طے کر لیے کہ یہ کام میں نے آج کمپلیٹ کرنا ہے، تو پھر ہر صورت میں وہ کمپلیٹ ہونا چاہیے۔ اس سے آپ کا عزم بڑھے گا، آپ کی خود اعتمادی، خود انحصاری بڑھے گی، سیلف اسٹیم بڑھے گی۔ تو اس کے اوپر لازمی کام کریں۔ اور دوسری بات جو بتانا اہم سمجھتا تھا اس سیشن میں، اور آخری بات ہے اس سیشن کی، وہ یہ کہ ہم بہت سے اسپیکرس کو سنتے ہیں سوشل میڈیا پہ، ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں ان کو سنتے ہیں، تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی ایسے بن جائیں، کچھ محنت کر کے بس تھوڑا سا سیکھ کے اس لیول، اس مقام پہ پہنچ جائیں، جو کہ ممکن نہیں۔ آپ دیکھ لیں، اس ویژول سے آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ ہمارے سامنے اس کا ایک اینڈ ریزلٹ آ رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ اس وقت اس مقام پہ پہنچ چکا ہے، اس کی باتوں کو لاکھوں لوگ سن رہے ہیں، ہزاروں لوگ سن رہے ہیں، لیکن اس مقام پہ پہنچنے کے لیے پیچھے اسے کتنے سال محنت کرنی پڑی، کتنے سال کوشش کرنی پڑی، کتنے سال دھکے کھانے پڑے، کتنے سال کی مستقل جد و جہد ہے، پھر یہ اس مقام پہ پہنچے۔ ہم اس کو نہیں دیکھتے، اس پہ ہم نظر نہیں ڈالتے، اس کو ہم ذہن میں نہیں لاتے، اور ہم اس اینڈ رزلٹ پہ، وہ جو نتیجہ پچھلے 20 سال کی محنت کا ہے، 15 سال کی محنت کا ہے، 25 سال کی محنت کا ہے، 30 سال کی محنت کا ہے، ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کو دیکھ کے پھر ہم جب اپنا گول ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں، اس نتیجے کو اور اس رزلٹ کو اور اس پھل کو دیکھ کے جو اتنی محنت کے بعد ملا، ہم جب اس کو دیکھ کے اپنا نتیجہ سیٹ کرتے ہیں، اپنا ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں، اس نتیجے کو دیکھ کے اپنا ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں، اپنا گول سیٹ کرتے ہیں، تو پھر 1 مہینہ، 2 مہینے، 6 مہینے کرنے کے بعد وہ تو نہیں ملے گا، کیونکہ اس کے لیے تو جو آپ کو ٹائم چاہیے، جو اسٹرگل چاہیے، وہ 20 سال کی ہے، وہ 15 سال کی ہے، وہ 25 سال کی ہے، وہ 30 سال کی ہے، وہ 35 سال کی ہے۔ تو ہم اس کو 6 مہینے میں یا 1 سال میں یا 2 سال میں کوشش کرتے ہیں حاصل کر لیں، اور جب وہ نہیں ملتی تو ہم ڈی موٹیویٹ اور ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں، اور اس راستے کو ہی چھوڑ دیتے ہیں، اس ویژن کو ہی چھوڑ دیتے ہیں، اس گول اور ٹارگٹ کو درمیان میں چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ 2 سال ہمارے ضائع ہو گئے، یا یہ ہمارے 3 سال، یا یہ ہمارے 6 مہینے، یا یہ ہمارا 1 سال ضائع ہو گیا۔ تو اس لیے یہ لازمی دیکھیں کہ جس کے نتیجے کو دیکھ کے، جس شخص کو دیکھ کے ہم گول ٹارگٹ سیٹ کریں، اس کی پیچھے محنت، اس کی اسٹرگل، اس کی کوشش، اس کا ٹائم پیریڈ، ٹائم ڈیوریشن یہاں تک پہنچنے کے لیے، اس کا آغاز کب سے تھا اور اب انتہا کہاں پر ہے، تو یہ سارا ٹائم کیلکولیشن
یہ جانے بغیر اگر ہم سیٹ کریں گے ٹارگٹ تو پھر لازمی طور پہ ہم ڈس اپوائنٹ ہو جائیں گے بہت جلد، کیونکہ وہ نتیجہ جلد تو ملنا نہیں ہے. اس نتیجے کے لیے، اس ابال کے لیے، اس ہانڈی کے پکنے کے لیے کچھ ٹائم چاہیے، وہ لیول چاہیے بھاپ کا یا آگ کا مطلوبہ. اور اگر وہ نہیں ملے گا تو سالن کچا رہ جائے گا، ہانڈی کچی رہ جائے گی. تو اس لیے اس چیز کو لازمی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کسی بھی کامیابی کے پیچھے بہت سی ناکامیاں ہوتی ہیں جس کے بعد وہ کامیابی ملتی ہے، لیکن مستقل مزاجی شرط اول ہے. اللہ تعالیٰ بے یقین شرط اول ہے. یقین کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ لگے رہیں، کوشش کرتے رہیں، گائیڈ لائن لیتے رہیں، سینئرز کے ساتھ اٹیچ رہیں، فیلڈ کے ماہرین سے اٹیچ رہیں، رابطہ رہیں، کنسلٹ کرتے رہیں، تو انشاءاللہ ایک دن آپ اس مقام پہ پہنچ جائیں گے. جو بھی کہا گیا اور سنا گیا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس اسکل کو اپنے اندر اچھے سے پالش کرنے، اس کو امپروو کرنے، اس کو گرو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر اسکل کو اپنے دین کی سربلندی، امام الانبیاء کی عزت، ناموز، ختم نبوت اور حرمت کے تحفظ کے لیے پوری دنیا میں استعمال کرنے کے لیے قبول فرما لے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.